لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ویڈیوز کے کمنٹ میں کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ایک ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ نئے عیسوی سال کی آمد پر خوشی منانا کیسا ہے؟ دسمبر کا مہینہ ہے، جنوری کے مہینے کی آمد ہے، اور پہلے جنوری کو پہلی تاریخ کو لوگ کثیر تعداد میں خوشیاں مناتے ہیں، تو یہ نئے سال کی آمد پر خوشی منانا شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ جواب میں عرض کرتا ہوں۔ جواب جاننے سے قبل یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اسلام میں قمری نظام الاوقات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ چاند کے جو مہینے ہیں اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، چونکہ اسلام کی ساری عبادتیں چاند کے مہینے سے متعلق ہیں۔ روزہ ہے، عید ہے، بقرعید ہے، حج ہے، یہ تو کثیر تعداد میں قمری مہینے جو ہیں، چاند کے مہینے ہیں، اسی سے ہی متعلق ہے، جس کا سال جنوری سے نہیں بلکہ محرم سے شروع ہوتا ہے، چاند کا جو مہینہ ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا، ان سے قمری مہینے ہی مراد ہیں، اور انہی کو اللہ عز و جل نے لوگوں کے لیے اوقات قرار دیا۔ شریعت کے کثیر احکام عبادات و معاملات، مثلا روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عورتوں کی عدتیں ہیں، رضاعت ہے، بلوغت ہے وغیرہ بھی یہ چاند کے مہینوں پر ہی مبنی ہیں۔ نیز قمری سال عرف و استعمال کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کی علامت سمجھی جاتی ہے، اس لیے بہت عمدہ ہے کہ ہم اپنی نجی، سماجی اور معاشرتی معاملات میں حتی الامکان اس کا اعتبار کریں۔ رہی صورت مسئولہ کے نئے عیسوی سن کے آمد پر خوشی منانا کیسا ہے، تو نئے عیسوی سال کی آمد پر شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانا جائز ہے کہ اللہ عز و جل نے نئے سال کا آغاز دیکھنا نصیب فرمایا۔ ہر سانس ہر گھڑی اللہ عز و جل کی عطا کردہ نعمت ہے، لیکن حدود شرع کو پامال کرتے ہوئے نئے سال کی خوشی منانا، شریعت کے خلاف حرکتیں کر کے خوشی منانا، جیسا کہ اس موقع پر معاذ اللہ شراب نوشی، ناچ گانے کی محافل کا انعقاد، مردوں عورتوں کا اختلاط، بے پردگی، فحاشی، آتش بازی، ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے۔ نئے سال کا آغاز ہوتے ہی ادھم مچا کر بلند آواز سے یہ باکس لگا کر کے بجاتے ہیں، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو سائلنسر نکال کر کے گلیوں سڑکوں پر گھومنا اور لوگوں کا سکون برباد کرنا، اس کے علاوہ ون ویلنگ کا تماشا کرتے ہوئے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا، الغرض طرح طرح کے خلاف شرع امور کا ارتکاب کر کے خوشی منائی جاتی ہے۔ مزید برآں ان میں کئی امور خلاف شرع ہونے کے ساتھ ساتھ قانونی جرم بھی ہوتے ہیں جو ان کی حرمت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس انداز سے جو بھی خوشی منائی جائے، چاہے وہ نئے سال کی آمد کی ہو یا کوئی اور، ناجائز و حرام ہے۔ مہینوں کے متعلق اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ اس کے تحت معالم التنزیل میں ہے کہ اس سے مراد قمری مہینے ہیں، یعنی چاند کے مہینے ہیں، جن کے ذریعے مسلمان اپنے روزوں، حج، عیدوں اور تمام امور کا حساب لگاتے ہیں۔ معالم التنزیل کے سورہ توبہ آیت نمبر 36 کے تحت جلد نمبر 3 صفحہ 89 میں لکھی ہے، قمری نظام الاوقات کو لوگوں کے لیے وقت قرار دیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، مواقیت للناس والحج، ترجمہ کنز الایمان، تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 189۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر نصفی میں ہے کہ علامات جن سے لوگ اپنی زراعت، اجارہ، قرض اور دیون کی ادائیگی، روزہ، افطار، عورتوں کی عدت، ایام حیض اور حمل کی مدت وغیرہ کا وقت معلوم کرتے ہیں۔ تفسیر نصفی سورہ بقرہ آیت نمبر 189 کے تحت جلد 1 صفحہ 164 میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ دین اسلام میں شراب نوشی حرام ہے، چاہے خوشی کا موقع ہو یا کوئی اور، اس کے ترک میں ہی انسان کی عافیت اور فلاح و کامیابی کا سامان ہے۔ چنانچہ شراب کے متعلق قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطان کا کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 90۔
یوں ہی خوشی کے موقع پر باجے کی آواز کو دنیا اور آخرت میں ملعون قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ مسند بزار میں ہے کہ دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں، ایک نعمت کے وقت باجے کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز۔ نعمت ملنے کے وقت، خوشی ملنے کے وقت باجے کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز، یہ دونوں آوازوں پر دنیا اور آخرت میں ملعون قرار دیا گیا ہے۔ مسند بزار کے جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 62۔ اور گانوں کے متعلق سنن ابو داؤد و شعب الایمان میں ہے کہ گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ شعب الایمان جلد نمبر 7 صفحہ 108۔ اور باہر شریعت میں ہے کہ ناچنا، تالی بجانا، ستار، ایک تارا، دو تارا، ہارمونیم، چنگ، تنبورہ بجانا، اس طرح دوسرے قسم کے باجے سب کے سب ناجائز ہیں۔ بار شریعت حصہ 16 صفحہ 511۔ شریعت نے مرد و عورت دونوں کو پردے کا تاکیدی حکم دیا اور بے پردگی سے منع فرمایا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے کہ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے۔ پارہ 8 سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31۔ فتویٰ رضویہ میں ہے کہ لڑکیوں کا غیر مردوں کے سامنے خوش الہانی سے نظم پڑھنا حرام ہے اور اجنبی نوجوان لڑکوں کے سامنے بے پردہ رہنا بھی حرام، اور جو اپنی لڑکیوں کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں بے حیا بے غیرت ہیں ان پر اطلاق دیوس ہو سکتا ہے۔ فتویٰ رضویہ جلد 23 صفحہ 690۔ مروجہ آتش بازی، پٹاخے وغیرہ پھوڑنا جو شادی بیاہ، شب برات و نیو ایئر نائٹ کے موقع پر کی جاتی ہے یہ حرام ہے۔ چنانچہ فتویٰ رضویہ میں ہے کہ آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برات میں رائج ہے بے شک حرام اور پورا جرم ہے کہ اس میں تضییع مال ہے۔ قرآن مجید جس ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی فرمایا، قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ کسی طرح بیجا خرچ نہ کرو کیونکہ بیجا خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ ایسے موقع پر ہلڑ بازی یقیناً مسلمانوں کی ایذا کا باعث بنتی ہے، جبکہ بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو اذیت دینا بھی حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ المعجم الاوسط جلد 4 صفحہ 60۔ ون ویلنگ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہلاکت والے کاموں میں ڈالنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اس آیت کریمہ کے تحت نور العرفان میں ہے معلوم ہوا کہ ہلاکت کے اسباب سے بھی بچنا فرض ہے، جیسے خودکشی کرنا، بھوک ہڑتال کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرنا، زہر کھانا، تعاون کی جگہ جانا وغیرہ۔ نور العرفان صفحہ 37۔ ساتھ ہی ساتھ ون ویلنگ قانوناً بھی جرم ہے اور قانونی جرم کا ارتکاب شرعاً ناجائز ہے۔ فتویٰ رضویہ کہ کسی ایسے امر کا ارتکاب جو قانوناً ناجائز ہو اور جرم کی حد تک پہنچے شرعاً بھی ناجائز ہوگا کہ ایسی بات کے لیے جرم قانونی کا مرتکب ہو کر اپنے آپ کو سزا اور ذلت کے لیے پیش کرنا شرعاً بھی جائز نہیں کہ اللہ نے فرمایا اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ فتویٰ رضویہ جلد 20 صفحہ 192۔ تو ون ویلنگ ہے، پٹاخے بازی ہے، آتش بازی ہے اور یوں مرد و عورت کا اختلاط ہے، اس انداز میں گانے باجے ڈانس وغیرہ اس انداز سے اگر آپ نئے سال کی خوشی مناتے ہیں تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ اگر جائز طریقے سے نئے سال کی آمد پر آپ خوشی منا رہے ہیں تو وہ تو جائز ہوگا، لیکن اس میں کچھ ناجائز کام اگر آپ نے شامل کر لیا تو ناجائز کام تو ہر حال میں ناجائز ہی رہے گا۔ اس لیے نئے سال کی آمد پر خوشی منائیے لیکن جائز طریقے پر شریعت کے حدود میں رہ کر خوشی منائیے، انشاءاللہ اس خوشی کی آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔